there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. اللہ رب العزت کا بے پایان اور بے شمار احسان کہ اس مہربان ذات نے ہم سب کو نور ایمان کے ساتھ ساتھ سرور محبت بھی عطا فرمایا. ہمارے سینے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، حضور کی آل کریم کی محبت، حضور کے صحابہ کی محبت اور امت کے اولیاء کرام کی محبت سے آباد اور سرشار ہے. ہم سب اس اعتبار سے خوش نصیب ہیں اور خوش بخت ہیں اپنے حساب، اپنے معیار اور اپنی تحقیق کے مطابق افضل ترین ہستیوں میں ہم کسی قسم کی تقسیم اور تفریق نہیں کرتے. ہم یہ مبارک ذہن رکھتے ہیں کہ جسے اللہ کے حبیب نے پسند فرمایا ہے وہ ہمارا سردار ہے. یہ معیار اور یہ اصول جب تک امت کے اندر رہا اور جہاں جہاں ہے وہاں فتنوں کی گنجائش نہیں ہے. حضرات ذی وقار، منبر و محراب کے جو وارث ہیں ان کی یہ علمی، عملی اور اخلاقی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے سننے والوں کو اور بالخصوص نئی نسل کو آل پاک، صحابہ کرام اور اولیاء کرام کی وہ تکریم و تعظیم بتائیں جو پوری تفصیل کے ساتھ قرآن میں بھی موجود ہے اور رسول کریم کے فرمان میں بھی موجود ہے. کلمات میں نے اس لیے آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کرنے کی جسارت کی ہے
کہ ہمارا مذہبی ماحول بہت زیادہ انتشار اور افتراق کا شکار ہو چکا ہے۔ کچھ لوگ صحابہ کرام کی چھتری تلے کھڑے ہو کر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل پاک کے حوالہ سے کمزور باتیں، نامناسب باتیں اور بے ادبی والی باتیں کر بیٹھتے ہیں، اور کچھ لوگ صحابہ کرام کے کیمپ میں کھڑے ہو، آل پاک کے کیمپ میں کھڑے ہو کر صحابہ کرام کی تعظیم و تکریم کے حوالے سے اپنے ذوق کے مطابق، اپنی ذہنی صلاحیت کے مطابق اور اپنے علمی معیار کے مطابق ایسی گفتگو کر جاتے ہیں کہ معاشرے میں موجود پہلے سے وہ لوگ جو صحابہ کرام کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرتے، ہمارے لوگوں کی گفتگو سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اس لیے بہت زیادہ احساس ذمہ داری کی ضرورت ہے، اور بہت زیادہ سارے معاملات کو سامنے رکھ کر ایسے بیان اور ایسی گفتگو کی ضرورت ہے کہ سننے والوں کے دل و دماغ میں یہ حقیقت پختہ ہو جائے کہ صحابہ اور آل کریم رسول اللہ کی دائیں اور بائیں آنکھ ہیں۔ حضرات ذی وقار، ہم یہ تفریق کر کے اور تقسیم کر کے ایک تو اپنے ایمان کو بے بہار کر رہے ہیں، اور دوسرا معاشرے کے اندر انارکی، انتشار اور تفریق کا ماحول پیدا کر رہے ہیں، اور تیسرا وہ لوگ جو لبرل مائنڈ کے ہیں، مادر پدر آزاد لوگ ہیں، مذہب کے بارے میں ہر وقت تمسخر اور مذاق جن کی طبیعت ہے، ہم اپنے اس رویے سے ان کو کھل کر بات کرنے کا موقع دے رہے ہیں۔ اس لیے خدا را نعت خوان ہو، نقیب ہو یا خطبہ ہو، ان کو اس حوالے سے ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے کہ کل رسول اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہے، اور حضور علیہ السلام نے پوچھنا ہے، اس وقت جواب کیا ہوگا؟ جن ہستیوں کے بارے میں ہم اپنی سادگی کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے یا وقتی کسی فائدے کی وجہ سے تفریق و تقسیم کا ماحول بنائے کھڑے ہیں، ان کا آپس میں تو رویہ یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ گر ہیں، پروانے اس شمع رسالت کے گرد اپنی ساری دیوانگی کے ساتھ موجود ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر بھی حاضر ہیں، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ گر ہوتے ہیں، ان کا بھی دل ہے
کہ حضور کے پاس بیٹھے، حضور کا بھی دل ہے کہ میرے قریب بیٹھے، لیکن رش زیادہ ہے، مجمع زیادہ ہے۔ مولا علی حضور کے تربیت یافتہ ہے، انہوں نے حضور سے یہ سن رکھا ہے کہ بعد میں آنے والا لوگوں کی گردنیں نہ پھیلا دے۔ اللہ کا نبی زندگی کے ہر شعبے اور ہر معاملے میں انسان کو انسانیت عطا فرما گیا ہے۔ مجلس کے آداب بھی اللہ کے رسول نے خود بیان فرمائے۔ مخلوق کی خیر خواہی، مخلوق کی ہمدردی، مخلوق کی عزت نفس کا خیال رکھنا، مخلوق کی توقیر و تعظیم اس حد تک حساس پہلو تھا کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو اس بات کا بھی پابند کیا کہ طواف کرتے وقت حجر اسود کو چومنے سے سارے صغیرہ گناہ چوس لیے جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اگر رش ہو، بھیڑ ہو، گناہوں کی معافی کا لالچ چھوڑو، دور سے سلام کرو تاکہ کسی طواف کرنے والے کی طبیعت پہ بوجھ نہ ہو۔ یہ ہے مسئلہ یا نہیں؟ استلام کرو، کسی کو دھکا مت دو، کسی کو کوہنی مت مارو، کسی کو رنجیدہ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے سیکھے ہوئے تھے، حضور کے تربیت یافتہ تھے۔ آج کا پیر تربیت کرنے کی جرأت نہیں رکھتا، آج کا پیر سکھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اول تو خود ان کھڑا ہے۔ اگر کسی کے پاس کچھ تربیت کی گرفتی ہے بھی صحیح، چونکہ اس کی نظر دلوں کو دیکھنا نہیں، جیبوں کو دیکھنا رہ گیا، اس لیے اندر سے جرأت ہی ختم ہو گئی، کسی کو کیا کہنا۔ توجہ ہے؟ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہلے دن ہی اپنا منصب طے کر دیا تھا کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں جیبیں ٹٹولنے کے لیے نہیں آیا، میں انڈر اسٹیمیٹ ریلیشن بنانے کے لیے نہیں آیا، میں اس کائنات کے اندر اس لیے بھیجا گیا کہ تمہارے اخلاق کو خوبصورت بنا دو۔ تم اخلاقی اعتبار سے، رویے کے اعتبار سے، کردار کے حوالے سے، اداؤں اور مختلف اسالیب زندگی کے حوالے سے اتنے قابل رشک بن جاؤ کہ آسمان کی نوری مخلوق بھی تم پر رشک کر۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ جن کو حضور نے پڑھایا، جن کو حضور نے سکھایا، جن کی تربیت حضور نے فرمائی، جن کے سینے کو ستھرا حضور نے کیا، ماضی میں جیسے بھی تھے، اللہ فرماتا ہے دھرتی پر اگر کوئی کامیاب جماعت دیکھنی ہے تو یہ صحابہ کی جماعت ہے، اگر کوئی ہدایت یافتہ جماعت دیکھنی ہے تو صحابہ کی جماعت ہے۔ اور تیسرے مقام پر فرمایا امتحن اللہ قلوبہم بالتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ نے بذات خود حضور کی تربیت یافتہ جماعت کا امتحان لیا اور دلوں کا امتحان لیا۔ رزلٹ یہ ہے کہ وہ 100% نمبر لے کے پاس ہونے والے ہیں، اور میں انعام کر رہا ہوں یہ بخشے ہوئے بھی ہیں، اجر عظیم والے بھی ہیں۔
تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت کی، اور تربیت حضور کرنے والے اور لینے والے مولا علی بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے مولا علی حضور کی گود میں پلے ہیں، حضور کی گود میں نشو و نما پائی ہے، حضور کی گود میں شباب تک پہنچے ہیں۔ جناب ابو طالب کی اولاد زیادہ تھی، مالی حالات کمزور تھے، برادری کے لوگوں نے کہا یہ بیٹا مجھے دے دو، یہ بیٹا مجھے دے دو، یہ اولاد مجھے دے دو، ہم ان کی خدمت کریں گے، ہم ان کی کفالت کریں گے۔ مصطفیٰ کی نظر علی پہ پڑی، اے علی مجھے دے دو۔ تو تربیت حضور کر رہے ہیں، اور تربیت لینے والے مولا علی کس طرح وہ لوگوں کی گردنیں پھلانتے، کس طرح لوگوں کو ڈسٹرب کر کے آگے بڑھنے کی کوشش بھی کرتے۔ صدیق اکبر حضور کے پاس بیٹھے ہیں، مولا علی کی خواہش کو بھی پڑھ رہے ہیں اور جذبات رسالت کو بھی تک رہے ہیں۔ صدیق اکبر سے زیادہ حضور کے جذبات، حضور کے احساسات اور حضور کے من میں چھپی ہوئی لطیف ترین خواہشات کو روئے زمین پر پڑھنے والا ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں۔ کچھ آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے، آپ بھی انسان ہیں، آپ بھی فیلنگ لیس نہیں ہیں، احساسات رکھتے ہیں، جذبات رکھتے ہیں۔ آپ کے گھر میں آپ کی گھر والی ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، باہر کے سرکل میں نکلتے ہیں، آپ کے دوست ہیں، پھر دوستوں میں خاص دوست ہیں، پھر دوستوں میں کوئی جانی یار ہے۔ ہر ایک کے ساتھ آپ کا احساس اور ہے، اس کا آپ کے ساتھ احساس اور ہے۔ اگر آپ احساسات کی دنیا پر یقین رکھتے ہیں اور احساسات میں تفریق اور تقسیم کا یقین رکھتے ہیں تو پھر مقام صدیق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں کبھی کبھی بات ذرا ادھر ادھر ہو جاتی ہے، بھول جاتا ہوں۔ آپ نے یاد کرانا ہے کہ بات یہ چلی تھی کہ حضور کی مجلس نہیں ہے اور مولا علی آتے ہیں، یہ بات شروع، احساسات کی طرف بات چلی گئی۔ شب ہجرت مولا علی کو اللہ کے حبیب نے اپنے بستر پہ سلایا اور وہاں سے جو نکلے کعبہ شریف نہیں گئے، وہاں سے نکلے اپنے کسی چاچو کے گھر نہیں گئے، وہاں سے نکلے اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے گھر نہیں گئے، وہاں سے نکلے اپنے کسی اور صحابی کے گھر نہیں گئے، اپنے گھر سے نکلے تو صدیق اکبر کے گھر گئے۔ احساسات کا اندازہ ہو رہا ہے۔ کہاں گئے؟ صدیق اکبر کے گھر گئے۔ تو اس لمحے صدیق اکبر کے گھر جانا اس بات کی واضح ترین دلیل ہے کہ مصطفیٰ کریم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مشکل ترین گھڑی میں جو میرا ہاتھ پکڑنے والا ہے اور جو پکڑ سکتا ہے وہ ابو بکر ہے۔ تھوڑا سا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ہمارے دربار شریف پہ ایک درباری صاحب ہوا کرتے تھے، غلام رسول ان کا نام ہے۔ 5 سال پہلے ان کا انتقال ہوا۔ 40 سال روضہ شریف کی چابی ان کے پاس رہی اور اس قدر بیوٹیفل، آپ میں سے اکثر لوگ افسر ہیں،
ملازمین طبقہ سے آپ کا تعلق ہے، ان کی ڈیوٹی کا جو اسلوب اور ان کی جو ڈیوٹی کا طریقہ کار تھا، میرے علم کے مطابق اس زمانے میں اتنا ڈیوٹی فل شخص کوئی نہیں ہے۔ رات اپنے اجرے میں سوئے ہوتے تھے، یقین کریں صرف ناخن سے دروازے کو کھٹکھٹانے کی دیر ہوتی تھی، وہ بولتے تھے جی، ناخن سے آواز نہیں، زیادہ ٹھوکدار دستک نہیں، ناخن سے۔ حضور نے بہت ہلکی دستک دی صدیق اکبر دروازے اور پہلے کوئی پری پلین نہیں تھا، پہلے حضور نے کچھ نہیں بتایا، ایزی بیٹھ بلکہ کرسی منگوا جلدی کر، آپ سو کے بیٹھ توجہ میں عرض کر رہا تھا، بتایا نہیں تھا حضور نے، ہلکی سی دستک، صدیق اکبر دروازے پہ، خوش آمدید کہا۔ میرا خیال ہے پوری کائنات میں خوش آمدید کا لفظ یہی سجدہ ہے۔ دروازہ کھل جاتا ہے، آقا فرماتے ہیں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے مکہ چھوڑو، ہجرت کا سفر شروع کرو، اور اس حکم کا دوسرا حصہ اللہ کے نبی نے خود بیان کیا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس خطر سفر میں سنکٹ ابو بکر کے ابو بکر کے من میں جو احساسات و جذبات رسالت تھے وہ اللہ نے عطا کیے ہوئے تھے، اور اللہ سے بہتر سینوں میں چھپے احساسات کو کوئی نہیں جانتا۔ یا رسول اللہ، میرے لیے آپ کا یہ پروگرام نیا نہیں ہے۔ آقا نے پوچھا وہ کیسے؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے آئیڈیا تھا۔ اب سمجھ آ گیا کہ حضور کے احساسات، حضور کے جذبات، اور اگلا لفظ بھی عید کیجئے، حضور کی ضروریات کا سب سے زیادہ بھری کائنات میں احساس رکھنے والا اور جاننے والا ابو بکر ہے۔ مجھے آئیڈیا تھا اور میرا آئیڈیا نہیں تھا، سمجھ آ رہی؟ بڑے بڑے مرید دیکھے ہیں، آئیڈیا بڑے ان کے پاس ہوتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ صرف آئیڈیا نہیں تھا، یا رسول اللہ وہ 2 اونٹنیاں اس سفر کے لیے خرید کے آپ کو کچھ سمجھ آ؟ اتنے دنوں سے خرید لی ہیں اور اس دن سے ان کی سیوا کر رہا، ان کی دیکھ بھال کر رہا، ان کی خدمت کا فریضہ سر انجام دے رہا۔ اب مجھے اپنے تجربے کے اعتبار سے یقین ہے جتنے دن کا سفر ہو، جتنا مشکل سفر ہو، یہ جانور ساتھ دینے سے نہیں ہوتے۔ اس پہ بھی بہت بات کی جا سکتی ہے، لیکن میں نے پھر اپنے موضوع کی طرف جانا ہے کہ انسان کی جو روحانیت ہے اس کے اثرات در و دیوار پہ کیسے جاتے ہیں، انسان کی روحانیت کے اثرات پاس والے لوگوں میں کیسے منتقل ہوتے ہیں، اور انسان کی روحانیت کے اثرات اس کے سرکل میں رہنے والے جانوروں کو اللہ کیسے عطا کرنا، یہ مستقل موضوع سرگوٹا میں تو چلا نہیں ان موضوعات کا۔
توجہ ہے کیا؟ آپ کے معیار ہی کچھ اور ہے، آپ کے سننے کا مزاج ہی کچھ اور ہے، حقیقی جہان یہ ہے۔ حضرات عظیم وقار، تو میں عرض یہ کر رہا تھا، حضور کے احساسات کو، خواہشات کو، جذبات کو، ضروریات کو بڑی کائنات میں ابو بکر سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں۔ منبر پہ حضور جلوہ گر ہے، بات کرتے کرتے، اور حضور کا خطاب آج کل کے خطباء والا خطاب نہیں ہوتا تھا، توجہ ہے کیا؟ اور یہ جو آج کل خطابات کا انداز ہے، میں مسجد میں کہہ رہا ہوں، کل بھگتنا پڑے گا۔ یہ پیشی ہوگی آپ اللہ اور اس کے رسول میں جواب، رسول کے دربار میں جواب دے ہوگے کہ تم مخلوق کو کیا بتا کے آئے ہو۔ آپ کو سمجھ آئے؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور منبر پر جلوہ افروز ہوتے، آپ کے مبارک دل میں اس لمحے جو اللہ کی طرف سے القاء ہوتا، آپ اپنے غلاموں کے نوازتے۔ اللہ اور اس کا رسول اس بات کو جان رہے ہوتے تھے کہ سامنے بیٹھنے والوں کی اس وقت ضرورت کیا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئے؟ اور آج کا خطیب کانوں کے چسپے کا خیال رکھتا ہے، ناراض نہیں ہونا۔ آج کا خطیب اپنی واہ کے لیے تیاری کر کے آتا ہے۔ آج کا خطیب میری اور آپ کی، میں تو خیر جلدی نہیں جیب کھول سکتا آپ کی بات، آپ کی جیبیں خالی کرانے کے لیے بھرپور مسلح ہو کے آتا ہے، لیکن رسول اللہ دیکھ رہے ہوتے تھے اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کے مطابق باطنی فیض عطا فرمائے۔ میں اس کی ایک مثال دوں۔ کسی نے پوچھا سب سے اونچا عمل کون سا ہے؟ پر میں روٹی کھلانا۔ یہی سوال، سیم سوال ایک دوسرے نے کیا، سب سے اونچا عمل کیا ہے؟ سنا نبی بولا سلام دینے میں پہل کر۔ تیسرے نے پوچھا سب سے اونچا عمل کیا ہے؟ سدما سوال، پنجابی سیم سوال۔ حضور نے فرمایا جب بندہ مومن دنیا چھوڑ رہا ہو، اس کے لبوں پر اللہ کا ذکر جاری ہو جائے۔ حد نہیں ہو گئی؟ سوال ایک ہے، کسی کو فرما رہے ہیں روٹی کھلانا، کسی کو فرما رہے ہیں سلام میں پہل کرنا، کسی کو فرما رہے ہیں ذکر الہی۔ پتہ یہ چلا جسے جواب دیا کہ سب سے اونچا عمل روٹی کھلانا، اللہ کے حبیب نے اس کے سینے کو پڑھ لیا تھا کہ کنجوسی اس کے اندر موجود ہے۔ کنجوسی اور بخل کا مومن سے کوئی رشتہ نہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جسے کہا سلام میں پہل کرنا، وہ کوئی آکڑ خان پیر مزاج ہوگا، وہ کوئی آکڑ خان افسر مزاج ہوگا، وہ کوئی آکڑ خان بزنس مین ہوگا، جو پہلے سلام کرنا تو دور کی بات ہے، جو سلام دے اس کا جواب دینا بھی
توہین سمجھتا ہے لوگ یا نہیں؟ بولے ہر وقت ہمیں نظر آتے ہیں، ارد گرد کثرت سے نظر آتے ہیں. یہ تکبر ہے، یہ غرور ہے، یہ آکڑ ہے. اور رسول اللہ نے فرمایا بڑائی اللہ کا حق ہے اور اللہ کی چادر ہے. فرمایا اس چادر میں جس بندے نے داخل ہونے کی کوشش کی اللہ اس کی گردن توڑ کر. کہتے نہیں اونچے کے منہ میں آگ، اونچے کے منہ میں اونچا آگ پکڑتا ہے نا، سمجھ آ رہی؟ لفظ وہی ہے لیکن اصل میں سمجھایا اپنے بزرگوں کہ اونچے کے منہ میں. اب آپ کو سمجھ آ سوال ایک ہو رہا ہے، اللہ کا حبیب سینہ پڑھ کے علاج تجویز کر رہا ہے. اگر مجھے آکڑ کا مرض لائق ہو جائے اور میں چاہوں آکڑ ختم ہو جائے تو اس کا علاج صدیوں پہلے اللہ کا رسول تجویز کر گیا ہے کہ سلام میں پہلے السلام علیکم، طبیعت ٹھیک ہو جائے. آکڑ کے جراثیم یہ وائرس ختم ہو جائے. تیسرے نے کہا سب سے اونچا فرمایا آخری میں اللہ کا ذکر زبان پہ جاری ہو جائے. حضور نے دیکھ لیا تھا کہ اللہ کا ذکر کرنے سے اس کا دل گھبراتا ہے، جی چڑھاتا ہے. اگر زندگی میں اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھے گا، اپنی زبان کو عادی بنا لے گا تو انت فارق الدنیا ولسانک رطب من ذکر اللہ. جب دنیا چھوڑ رہا ہوگا اللہ کے نام کی تری، اللہ کے نام کی حلاوت اور اللہ کے نام کی لذت اس کے من میں داخل ہو کے اس کا انجام بہترین کرتے ہیں. اس لیول پہ بیٹھ کے حضور منبر پہ جلوہ افروز ہوتے تو سینے پڑھ کے بتاتے تھے کیا بتا. ہمارے قبلہ قاری عبد القادر صاحب دامت برکاتہ العالیہ خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ معظم آباد شریف انتہائی عزت و تکریم کی مسند پر جلوہ افروز. حضور بابا فرید الدین شکرگنج اولاد محترم، ان کے پیر بھائی سید عبد العزیز شاہ ان کا نام، کالووال کے رہنے والے، فوج میں ملازم، کھاریاں کینٹ میں ڈیوٹی کر رہے. ان کا ایک رومیٹ کمرہ ہے، وہ دوسرے کسی مزاج اور دوسرے کسی مسلک اور کسی دوسری فکر کا بندہ. آہستہ آہستہ اس نے ان کو کھوترنا شروع کر دیا. سمجھ آ رہی؟ بس کئی خیال، کئی وسوسے ان کے اندر جاگ گئے. پتھر پہ بھی پانی پڑتا رہے نا وہ جگہ بنا لیتا ہے. اور سنگت صحبت میں اگر اس مزاج کے لوگ آ جائیں اور تھوڑی تھوڑی بات، اور وہ بات کرتے ہیں کبھی قرآن کے سائے میں، ایسا ہے کیا، اور کبھی بات کرتے ہیں حدیث کے سائے میں، بندہ اچھا خاصا لڑکھڑا جاتا ہے. اور منبر و محراب پر جو لوگ قابض ہیں ان کو ان چیزوں کا احساس ہی نہیں ہے. ناراض تو نہیں ہو رہے ہیں، اس طرف دھیان دو. اوشا صاحب ڈبل مائنڈڈ، قسمت بھئی ٹائم ہوں نہیں دیکھنا آج موضوع ہی اچھے یا پھر بس کر دے کہ میں بالکل شوق کوئی میں گھنٹہ جو میں ڈال لیا اور ادھے آدھے ویسے ہی میں کوئی شوق بھی نہیں اور نہ کوئی میری چون پتہ ہارا والے نا ان سن لو گا. ساری بات ادھر تک ہو رہی، پلی پلین نہیں ہو رہی. توجہ، اسے اللہ کا کرم سمجھے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شاہ صاحب ڈبل مائنڈڈ، جب قسمت مددگار ہو کہتے ہیں حسن کا انتظام ہوتا ہے عشق کا انعام. وہ حسن کی جو شوخی ہے، وہ حسن کی جو بے باکی ہے اور حسن کا جو وہ کرشماتی انداز ہے وہ سارے کام خود بناتا چلتا. قسمت مددگار کو خیال آیا کہ
معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے، اندر شک. جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے رکھا ہے ایک بار اس سے تو مل لیا جائے. جمعہ کا دن دادا جی خواجہ غلام سعید الدین رحمہ اللہ تقریر فرما رہے ہیں، خطبہ جمعے کا خطاب کر رہے ہیں، خطبہ عظیم ہم کہتے ہیں، خطاب کر رہے ہیں. شاہ صاحب آئے، محفل میں بیٹھ گئے، مسجد میں بیٹھ گئے. تمام وہ شک اور شبہے جو کئی مہینوں سے دوست نے دل دماغ میں ڈالے تھے، ہولے ہولے ان کا جواب آتا گیا. بات ختم نہیں ہوئی، بات ختم نہیں ہوئی. پرانے لوگ جانتے ہیں ایک مسجد میں جاتے ہوئے ڈیوڑی ہوتی تھی. اس ڈیوڑی میں جمعے کے بعد جب دادا جی پہنچے، شاہ صاحب ملاقات کے لیے آگے بڑھے. دادا جی جوتے پہن رہے ہیں، شاہ صاحب کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے. شاہ جی آج ساری تقریر تھوڑے واسطے کی. 14ویں صدی میں میرے رسول کا ایک غلام اگر سینے پڑھ کے اپنی گفتگو کو بدل دیتا ہے تو رسول کریم کا مقام کیا؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جی سمجھ آ رہی ہے تو میں ریکویسٹ کر سمے کدی کدی جمعہ موضوع آباد بھی پڑھے. مٹھا جی آ گیا سردیاں گرمیاں ایکو ٹائم ہے ساڑھے 2 بجے انشاءاللہ 2 دا مطلب 2 ہی انشاءاللہ. کبھی کوئی 1 منٹ 1.5 منٹ کوئی بات ارتجالن ہو جائے تو ہو جائے، ادروائز کوشش ہوتی ہے کہ 2 بجے گرمیاں سردیاں، اور 1 بجے خطاب شروع ہوتا ہے. سر نہیں ہوتی. سمجھ آ رہی؟ یہ پہلے خطاب سکا خشک خطاب، سر شیر بھی کبھی کبھی 1-2 ویلے بھی. یہ آپ کے حق میں ہے، یہ آپ کے ویلے بھی ہے، سر بھی نہیں، شیر بھی زیادہ نہیں. یہاں چونکہ تھوڑا سا لحاظ ہوتا ہے، آپ دوست نعرے لگا لیتے ہیں، وہاں نعرے نہیں، بس ایک بندے نہیں بولنا ہے. سا کٹھن کی لوڑ کوئی نہیں. سمجھ آ رہی؟ سا اللہ کٹھے کے کٹھے اپنے گھر وہ مہربانی کرے. خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور منبر پہ بیٹھے گفتگو ہو رہی ہے، اچانک آپ کی زبان سے نکلا کہ ایک بندہ ہے جس کو اللہ نے آپشن دیا ہے، اختیار دیا ہے. زمین پر رہنا چاہے تو زمین پہ رہ لے، اگر اللہ کے پاس جانا چاہے تو خوش آمدید. یہ ہمارے علاقے میں ایک قصبہ ہے جابری. کون سا قصبہ ہے؟ وہاں ایک صاحب گزرے ہیں، غلام فرید ان کا نام تھا. انہوں نے ایک کتاب لکھی بزرگوں کے حالات پر، اس کا نام ہے احوال العارفین. پرسنلی اگر کتاب آپ کو ضرورت ہو تو میں ان کا پتہ وغیرہ ان کے بچوں کا بتا سکتا ہوں. احوال العارفین. غلام فرید جن بزرگوں کا میں نے نام لیا ہے یہ مسلکن دیوبندی تھے، لیکن بزرگوں سے محبت کرنے والے بہت سارے بزرگوں کے حالات اکٹھے کر کے کتاب لکھی، اس کا نام رکھا احوال العارفین. اس کے اندر صوفی غلام فرید لکھتے ہیں کہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی آپ اپنے حجرے میں عبادت میں مصروف تھے. کوئی آنے والا آیا اور کہتا ہے مجھے بہاؤالدین زکریا ملتانی سے ملنا ہے اور فوراً ملنا ہے. لوگوں نے کہا یہ وقت ملاقات کا نہیں ہے، وہ ذکر میں مصروف ہیں اور اس وقت وہ اللہ کی یاد میں جب ہوتے ہیں تو کسی کو اجازت نہیں ہوتی. اس نے کہا ان کا کوئی ان کی کوئی اولاد، ان کا کوئی بیٹا، یہ ان کے بیٹے ہیں، صدر الدین ان کا نام ہے، حضرت شاہ رکن عالم پوتے ہیں. سمجھ آئی؟ بہاؤالدین زکریا دادا ہے، شاہ رکن عالم پوتے ہیں، درمیان میں باپ صدر الدین.
حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی کو اللہ نے دنیاوی دولت سے بے بہا نوازا. 7 بیٹے تھے. جب آپ کا وصال ہوا انہوں نے آپس میں کچھ چمکھی لڑائی شروع کر دی. یہ لوں گا یہ لوں گا. شیخ صدر الدین نے کہا میں کچھ بھی نہیں لوں گا. ساری مال و دولت 6 بیٹے لے گئے. کچھ عرصے کے بعد وہ فارغ اور شیخ صدر الدین کا ذکر اب بھی ہو رہا تھا. وہ سمجھ آپ کو بھی آ. تو میں عرض کر رہا تھا یہ صدر الدین ان کے بیٹے ہیں. اس آنے والے نے ایک سبز رنگ کا لفافہ جو اوپر گولڈن ڈوری سے بندھا ہوا تھا پکڑایا کہ اپنے ابو جان کو پیش کرو. صدر الدین اندر گئے. زکریا ملتانی نے وہ تھیلی پکڑی, ڈوری کھولی, اندر ایک رقعہ لکھا تھا, اس زبان میں لکھا تھا, پڑھا. پھر مسکرا کے بیٹے کی طرف دیکھا. صدر الدین پتا ہے یہ باہر آنے والا کون کھڑا ہے؟ حضور مجھے نہیں پتا, یہ اسرائیل ہے. اور اگلا جملہ سنیے, فرمانے لگے اللہ کے دربار میں تیرے باپ کی ویلیو یہ ہے کہ اسرائیل آیا تو خصوصی کام کے لیے ہے پر اجازت جس کا سٹیٹس بیان کرتے ہوئے مالک کائنات نے فرمایا تھا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اللہ فرماتا ہے جتنے مضبوط سے مضبوط ایئر ٹائٹ کمروں میں بیٹھ جاؤ, جب اسرائیل آئے گا تو اندر پہنچ کے رہے گا. تو صدر الدین کی تربیت بھی کر دی کہ اللہ سے جو لو لگاتے ہیں, اللہ کی محبت سے جو روحوں کو سرشار کرتے ہیں, اور اللہ کی معرفت سے جو اپنے سینوں کو آباد کرتے ہیں, اور جن کی زندگی کا مقصد فقط اللہ کی ذات ہوتی ہے, پھر اللہ بھی ان کا وقار انسانوں کو دکھاتا ہے. اللہ ان کی شان کائنات کے سامنے اجاگر کرتا ہے کہ اسرائیل جس کو روکنے والی کوئی طاقت زمین پہ نہیں ہے, وہ بھی تیرے باپ سے اجازت لے کے اندر آنا چاہتا. تو اگر بہاؤالدین زکریہ کو رسول اللہ کی غلامی کی برکت سے یہ عزت و توقیر مل سکتی ہے, تو رسول اللہ کو اللہ اختیار کیسے نہیں عطا فرمایا؟ اب آپ کو بات سمجھ آ گئی. حضور نے منبر پہ بیٹھ کر فرمایا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو آپشن دیا ہے, اختیار دیا ہے, زمین پر رہنا چاہے تو رہ جا, اور اگر اللہ کے پاس آنا چاہے آ جا. ہزاروں صحابہ میں سے کسی کا ذہن اس طرف نہیں گیا کہ حضور کس لطافت اور کس باریکی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. ابو بکر زارو قطار رونے لگے, زارو قطار رونے لگے, ادھر بیٹھا ادھر بیٹھا. ساتھی کہنے لگا بابا تین کی ہو گیا, یہ حدیث کے الفاظ ہے, بابا پورا, بابا تمہیں کیا ہو گیا ہے, تو کیوں رو رہا ہے؟ صدیق اکبر کہنے لگے تم سمجھے نہیں ہو, اللہ کا رسول اپنی بات کر رہا ہے. اب بات کھل کے سامنے آئی کہ نہیں آئی کہ رسول اللہ کے معاملات کو صدیق اکبر سے بہتر کوئی نہیں جانتا. سمجھ آیا؟ تو مولا علی آئے, بالکل بات ختم کر رہا ہوں. مولا علی آئے, اب ان کا بھی من ہے کہ میں حضور کے پاس بیٹھوں. حضور کی بات ہے کہ علی میرے پاس بیٹھے. رش زیادہ, مجمع معاف ہے. علی نہیں چاہتے کہ لوگوں کی گردنیں کھلان کیا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راستہ بھی طریقے سے بنوایا. جب بالکل پاس پہنچ گئے, وہاں بیٹھنے کی بجائے کوئی جگہ نہیں تھی, صدیق اکبر سمٹ گئے. کسی یاد نہیں ہوئے تو بندہ اوکھا ہو رہتا کہ نہیں ہو رہا, اپنے آپ کو گھٹ لیتا کہ نہیں گھٹ لیتا. سمٹ گئے. مولا علی آئے, صدیق اکبر سمٹ گئے. حضور اس ادا پہ اتنا راضی ہوئے, اتنا خوش ہوئے, فرمایا عزت والا عزت والے کی عزت جانتا ہے. ہمیں لڑا کے کیا مل رہا ہے؟
توجہ ہے ہم یہ ضرب تقسیم کر کے امت کو کیا دینا چاہتے ہیں, نئی نسل کی ہم کیا تربیت کر رہے ہیں. صدیق اکبر وہ ہستی ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ نے قرآن میں فرمایا میرے دربار میں 4 قسم کے لوگ مرتبے والے ہیں. پہلا مرتبہ نبیوں کا ہے, چوتھا مرتبہ اولیاء کا ہے, تیسرا مرتبہ شہداء کا ہے, اور نبیوں کے بعد جو اللہ نے سب سے اونچا مرتبہ اپنے دربار میں طے کر رکھا ہے وہ صدیق کا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ صدیقین کا جب لفظ بولا اللہ نے, اس کا مطلب یہ ہے قرآن کی دوسری آیات اولئک علیہم من النبی اولئک الصدیقون والشہداء, دوسری آیات کو جب ملا کے ہم نتیجہ نکالتے ہیں تو اس نتیجہ یہ نکلتا ہے پچھلی امتوں میں بھی صدیق رہے ہیں, اس امت میں بھی قیامت تک صدیق آتے رہیں گے, لیکن وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. اللہ نے قرآن میں فرمایا بھری کائنات میں رسولوں کے بعد تقویٰ اور پرہیزگاری کا نور جس بندے کو سب سے زیادہ اللہ نے عطا کیا ہے وہ ابو بکر کی ذات ہے, جو جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہے, اللہ کی بارگاہ میں تقویٰ اختیار کرنے والا ہے, اس کا درجہ اتنا بلند ہو جاتا ہے. پچھلے صدیق ہو, اس امت کے صدیق ہو, سب کی سرداری اللہ نے اتقا کا لفظ بول کے ابو بکر کو عطا فرمایا. ہم تقسیمیں کر کے کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہیں, لوگوں کے ذہنوں کو مشکوک بنا رہے ہیں, لبرل لوگوں کو بات کرنے کا موقع دے رہے ہیں, اور جو دوسرے مسلک کے صحابہ کرام کے دشمن ہیں ہم ان کے سہولت کار نہیں بن رہے. یہ لفظ آپ کو سمجھ آ گیا, میں نے کھولنا نہیں ہے, آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. آئیے اس بابرکت باوقار بزم کے توسل سے ہم اپنے اللہ سے پکا وعدہ کریں اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سے یہ عہد کریں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, چونکہ آپ نے اپنی مبارک زندگی میں نماز کا امام صدیق اکبر کو بنایا, اور یہ وہ بابرکت اور خوبصورت عمل ہے کہ حضرت مولا علی سے کسی نے پوچھا ابو بکر کی خلافت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بندے ہوتے ہیں ہر ماحول میں, سمجھ آ رہے ہیں, ان چسکا چون کیا دل ہر ماحول میں ہر زمانے میں بندے ہوتے ہیں, پریشان نہ ہوا کریں, مینج کیا کریں, حکمت سمجھداری اور تدبیر سے ان بندوں سے خود بھی بچیں, اپنے ایمان کو بھی بچائیں. جھگڑا نہیں, فساد نہیں, فتنہ نہیں, والفتنۃ اکبر من القتل. اللہ نے فرمایا قتل بے شک بہت بڑا جرم ہے, فتنہ اس سے بھی بڑا. کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں, ہر زمانے میں میرے دادا جی ایک بات کہتے تھے, وہ بھی سن لیں, کہ جو ایسے بندے ماحول میں ہوتے ہیں نا, لگی لڑائی ادھر ادھر, ایسے بندوں کو برداشت کرنا چاہیے. فرماتے تھے یہ بندے جو آس پاس ہوتے ہیں اور اس قسم کی باتیں, اس قسم کی حرکتیں اور اس قسم کا نشیب فراز کھیل کے اپنا کام چلاتے ہیں, ان کو برداشت کرنا چاہیے. فرمایا اس لیے کہ اگر ان کو برداشت کیا جائے تو اللہ کے دربار میں تم اخلاقی اعتبار سے کامیاب ہو جاؤ. ان کو کچھ کہنا, ان سے لڑائی بھول لینا, ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا, ان کے خلاف منصوبہ بندیاں کرنا, یہ وقت کا ضیاع ہے.
اللہ ان لوگوں کو تمہارے سرکل میں رکھ کے تمہاری برداشت کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گیا؟ آپ اپنی برداشت کو مضبوط کریں، اپنی ساری برداشت کو گناہ سے بچنے پہ لگائیں، اپنی ساری برداشت دین کے معاملات مضبوط کرنے پہ لگائیں، اپنی ساری اندر کی قوت کو رسول اللہ کی دین کی حمایت اور نصرت کے لیے وقف کرتا۔ بچپن میں ہم سنا کرتے تھے کوئی بندہ کوکاف جا رہا ہے، اس نے کوئی پری پکڑنی ہے، کوئی جن پکڑنا ہے کہانیاں الف لیلا کی، تو کسی کوئی بتاتا ہے کہ فلاں جو بندہ ہے نا تو اس کے پاس چلا جا، وہ تجھے کوئی نہ کوئی ہیرا دے گا، انگوٹھی دے گا، چراغ دے گا، جس کی وجہ سے تو کوکاف پہنچ بھی جائے گا اور وہاں سے جو لینا ہے وہ تو لائے گا، اور جب اس کو وہ چیز مل جاتی ہے اور وہ جاننے لگتا ہے تو مت دینے والا، سبق دینے والا استاد گرو اسے ایک بات کہتا ہے، ارے اس بات کا دھیان رکھنا، جب تو فلاں علاقے میں پہنچے گا نا تجھے آوازیں آئیں گی۔ وہ سمجھ آ رہا ہے؟ تجھے کیا آئے گی؟ آوازیں آئیں گی، کبھی سامنے سے، کبھی پیچھے سے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کبھی اوپر سے، تجھے آوازیں آئیں گی۔ اگر تو نے کسی آواز کی طرف دھیان دیا تو تو پتھر کا ہو جائے گا۔ یاد آگے کہا، آواز کی طرف دھیان دیا تو پتھر کا ہو جائے گا۔ میں اور آپ اگر صحیح معنوں میں رسول اللہ کے دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اپنی ساری صلاحیتوں کو، اپنی ساری توانائیوں کو، اپنی ساری قابلیتوں کو رسول اللہ کے دین پر لگا دے، کسی آواز کی طرف دھیان، ورنہ کام رک جائے گا، مشن برباد ہو جائے گا، منزل پہ کبھی بھی نہیں پہنچ سکے گی۔ اب آگے سمجھا؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عرض کر رہا تھا کوئی بات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کسی نے پوچھا آپ ہاں حضرت علی اور علی سے کسی نے پوچھا کہ ابو بکر کی خلافت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اب اس نے وہ ٹوٹکا لگایا کہ آپ کو بات کریں گے، میں پھر آگے وہاں پہنچاؤں گا۔ مولا علی انا مدینۃ العلم وعلی جمبابها، میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ علی۔ حکمت، فراست، تدبر، دانائی، دانشمندی میرے مولا علی کے گھر کی ہوتی۔ ہمارے بزرگ تو فرماتے ہیں کہ 7 بادشاہوں کا عقل، کتنے؟ 7 بادشاہوں کا عقل ایک اللہ کے ولی کے پاس ہوتا ہے، تو پھر مولا علی کس مقام پہ ہو جائے؟ سمجھ آ رہا؟ اس نے کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ جواب سنیے، مولا علی فرمانے لگے جس ابو بکر کو میرے رسول نے ہماری نمازوں کا امام بنایا ہے وہ ہماری دنیا داری کی امامت کیسے نہیں کر سکتا۔ تو یہ جملہ بول کر مولا علی نے ایک اور دروازے کو بھی ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ کہنے والے کہتے ہیں ایک خلافت ظاہر کی ہے، ایک خلافت باطن کی ہے، باطنی خلافت علی کی ہے، ظاہر خلافت ابو بکر کی ہے۔ مولا علی نے اس گستاخانہ عقیدے کو رتی کی ٹوکری میں ڈال دیا، فرمایا جو نمازوں کا امام ہے وہ دنیا کا امام کیسے نہیں بن؟ باطنی خلافت بھی اسی کے پاس ہے، ظاہری خلافت بھی اسی کے پاس ہے۔ جو لوگ آستانوں سے ریلیٹڈ ہیں اور آستانوں سے جڑے ہوئے ہیں وہ یہ ذرا تقسیم کر کے تو دکھائیں کہ سجادہ نشین کے پاس ظاہری خلافت ہے، جاگتی ہو یا نہیں؟ سمجھ آئی یا نہیں؟ اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر یہاں یہ جملہ برداشت نہیں ہوتا تو رسول اللہ کو ابو بکر کے بارے میں یہ جملہ، اپنے ذہنوں کو ستھرا کیجیے، اپنے من کو عظمت صدیق کا نور فراہم کیجیے۔
تمام صحابہ کرام کی عظمتوں، رفعتوں اور شانوں کو جو اللہ اور اس کے رسول نے اپنے خاص کرم سے عطا فرمائی ہیں، ان کے اجالے اپنے سینے میں محسوس کی۔ میں نے بہت سارا وقت آپ کا لے لیا، ویسے میرا اپنا ذہن تھا کہ 30 منٹ کی آج گفتگو ہو سکے گی۔ آپ کا ذوق، شوق، محبت اور سننے کا ایک والہانہ انداز، اس کا یہ فیض ہے کہ کچھ باتیں زائد ہو گئی۔ کوئی بات بھی ایسی میرے منہ سے نکلی ہو جو کسی دوست کی طبیعت پر کسی بھی حوالے سے بوجھ بنی ہو، میں معذرت خواہ اور اس دعا کے ساتھ رخصت ہو رہا کہ مالک کائنات آپ کے جوتوں کے ساتھ سجنے والی مٹی کے صدقے میری گفتگو کو اخلاص عطا فرما کے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔